حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص شب برات میں 100 رکعت نماز نفل پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس 100 فرشتے بھیجے گا، جس میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیں گے۔ 100 فرشتوں میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی خوشخبری دیں گے، 30 اس کو جہنم کے عذاب سے بچائیں گے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ 30 فرشتے اسے جہنم کے عذاب سے بچائیں گے اور 30 دنیا کی آفتوں اور بلاؤں کو اس سے دور کریں گے۔ سبحان اللہ۔ جس سے اللہ پیار فرماتا ہے اس بندے کے ساتھ اتنی سیکورٹی دیتا ہے کہ 30 فرشتے خوشخبری سنائیں، 30 فرشتے جہنم سے بچائیں اور 30 فرشتے دنیا کی مصیبتوں سے بچائیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اور اس سے دور کریں گے دنیا کی مصیبتوں اور بلاؤں سے، اور 10 فرشتے اسے ابلیس ملعون کے مکر و فریب سے دور کریں گے۔ سبحان اللہ۔ 10 فرشتے، جبکہ اللہ چاہے تو ایک فرشتے سے یہ کام ہو سکتا ہے، ایک ہی فرشتہ یہ سارا کام کر دے۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے، وہ ان کو اتنی پاور دے گا، اتنی طاقت دے گا کہ وہ ایک ہی فرشتہ یہ سارا کام کر دے۔ مگر 100 فرشتے یہ مومن کی عزت کے لیے ہے، مومن کی عزت کے لیے۔ دنیا میں اگر کسی کے آگے پیچھے 10-20 لوگ چلیں تو آدمی دیکھ کر کے کہتا ہے یہ کوئی بڑا آدمی ہے، اور کسی کے ساتھ کوئی نہ چلتا ہو، اکیلا جاتا ہو یا جاتا ہو تو 1-2 آدمی جاتے ہوں تو اتنا آدمی کیئر نہیں کرتا، اور کسی کے ساتھ 20-25 گاڑیاں چلتی ہوں، 10-20 لوگ چلتے ہوں تو آدمی دیکھ کر کے ہی کہتا ہے کہ کوئی اچھا شہری ہے ہندوستان کا، کوئی بڑا آدمی ہے۔ تو یہ اس کی عزت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 100 فرشتوں کو اس لیے نازل کرتا ہے کہ وہ اس کی عزت افزائی ہوتی ہے، اس کی عزت کے لیے۔ اور یہ کس بندے کو ملنے والا ہے؟ اس بندے کو جو شب برات کی رات میں جگ کر کے 100 رکعت نماز نفل پڑھتا ہو۔ اب 100 رکعت نماز نفل پڑھنا بھی ضروری ہے، اگر پڑھتا ہے تو یہ سیکورٹی ہے، یہ فائدے ہیں اللہ کی جانب سے۔ اور دیکھیں، شب برات کی قدر کرنا چاہیے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور اس طاقت کو اللہ کی مرضی کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے، وہ کون کون سی چیز ہیں؟ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، جوانی جب تک ہے غنیمت سمجھنا چاہیے کہ ایک دن بڑھاپا آنے والا ہے، اور بڑھاپا جب آ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے نہ رکوع صحیح ڈھنگ سے ہوں گے، نہ سجدے صحیح ڈھنگ سے ہوں گے۔ رکوع سجدے تو ابھی بازو کو ہیں، زبان بھی صحیح نہیں رہ جاتی، مخارج بھی صحیح درست طریقے سے ادا نہیں ہو پاتے، یعنی سب کچھ میں پرابلم آنے لگتا ہے۔ تو جوانی سے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھنا چاہیے، نبی نے فرمایا۔ دوسری چیز فرمایا، بیماری سے پہلے صحت کو، یعنی صحت ہے یہ غنیمت ہے، اللہ کا فضل ہے کہ ہم ابھی تندرست ہیں، صحت مند ہیں۔ کب بیمار ہو جائیں اور کس قدر بیمار ہو جائیں یہ نہیں جانتے، کبھی پیر فریکچر ہو گیا، کبھی کیا ہو گیا، کبھی کیا ہو گیا، تمام طرح سے آپ معذوری ہے دنیا میں ہو سکتے ہیں۔ تو جب تک صحت ہے اسے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ محتاجی سے پہلے دولت مندی کو، دولت آپ کے پاس ہے تو اس کی قدر کریے کہ وقت پر آج ہے، کل کیا معلوم ہم محتاج ہو جائیں، تو آج ہی اس طرح سے اس کو ہم خرچ کریں، اس طرح سے ہم یوز کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں رسوائی نہ ہو اور رسوائی کے ساتھ ہم محشر میں نہ اٹھائے جائیں۔ چوتھی چیز نبی نے فرمایا، مصروفیت سے پہلے فراغت کو، جب آپ چپ چاپ بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں، کوئی مصروفیت نہیں ہے، تو غنیمت سمجھیے کہ کب آپ کو مصروف ہو جانا پڑے گا، کب آپ کے اوپر اتنا کام آ جائے گا کہ آپ بوجھ تلے دب جائیں گے اور بہت سارے کام آپ کے چھوٹ جائیں گے۔ تو جب آپ فرصت میں ہیں تو کیجیے، فرصت میں ہے تو کہتے ہیں نا بیٹھا تھا تو لگا موبائل چلانے، بیٹھا تھا تو موبائل کیوں چلا رہے تھے؟ درود پاک پڑھ لیے ہوتے، بیٹھا تھا تو درود پاک پڑھ لیے ہوتے۔ درود پاک تو اتنا بہتر وظیفہ ہے کہ اتنا زیادہ ثواب بھی ہے، برکتیں بھی ہیں، اور وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وضو بنا کے پڑھتا ہو تو اور ثواب پائے گا، لیکن اگر نہیں بھی بنایا درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ تو آپ خالی بیٹھے تھے تو موبائل کیوں چلائے؟ خالی بیٹھے تھے تو غنیمت سمجھیے درود پاک پڑھنا شروع کر دیجیے، کوئی تسبیح پڑھنا شروع کر دیجیے۔ تو اس سے نبی نے فرمایا کہ اس کو غنیمت سمجھو۔ اور آخری بات نبی نے فرمایا، موت سے پہلے زندگی کو۔ یہ تو سب سے بڑی بات ہو گئی کہ ابھی آپ زندہ ہیں، کل معلوم نہیں، ابھی 10 منٹ بعد معلوم نہیں، ابھی 5 منٹ بعد معلوم نہیں، تو ابھی آپ زندہ ہیں تو اس زندگی کو غنیمت سمجھیے کہ کب موت آ جائے۔ تو یہ نبی نے فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیز کو غنیمت سمجھو، کیونکہ تم جانتے نہیں کہ یہ کب کیا ہو جائے گا۔ تو ابھی آپ کے پاس ہے
تو ابھی آپ اس کو مس یوز نہ کریے، بلکہ اس کو ایسے جگہوں پہ لگائیے کہ اس سے آپ کا آخرت کا بھی فائدہ ہو اور دنیا کا بھی فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو